السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المغازی باب غزوۃ احد کی احادیث چل رہی ہیں۔ آج حدیث نمبر 4044 سے درس کا آغاز ہوگا۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ اخبرنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر قال اشتبه الخمر یوم احد ناس ثم قتلوا شہداء۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے غزوہ احد کے دن شراب پی تھی غزوہ سے پہلے، اور پھر قتل کر دیے گئے شہید ہو کر۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دل ذلک علی ان تحریم الخمر کان بعد احد، یعنی شراب کی حرمت کا اعلان غزوہ احد کے بعد ہوا ہے۔ غزوہ احد تک شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ میں نے کسی موقع پر ذکر کیا ہے طلبہ سے کہ شراب کی حرمت تدریجی طور پر ہوئی ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ علوم القرآن میں بھی آئے گا۔ تو لوگوں نے گویا غزوہ احد سے پہلے بہت سے لوگوں نے شراب بھی پی تھی، اس لیے کہ شراب پینا اس وقت حرام نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ قتل کر دیے گئے شہید ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا مقام دیا۔ اس کے بعد حدیث ہے 4045 نمبر کی۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبدان قال حدثنا عبداللہ قال اخبرنا شعبہ عن سعد بن ابراہیم عن ابی ابراہیم عن عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا قد عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام۔ اس میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں خوشخبری دی گئی ہے، تو ان کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کے پاس کھانا لایا گیا۔ کان خبز و لحمن، روٹی تھی اور گوشت تھا۔ وہ روزے سے تھے، اور افطار کا ٹائم جب ہو گیا تو انہوں نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یاد کی، جو غزوہ بدر میں شہید کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کر دیے گئے مصعب بن عمیر وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو کفن دیا گیا ایک چادر میں، اگر ان کا سر ڈھکا جاتا تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اگر ان کے پاؤں ڈھکے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ آپ نے بتایا لوگوں سے کہ سر ڈھک دو، ان کی پاؤں کی طرف ذخیر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ راوی کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال یہ کہ انہوں نے یہ کہا اور حمزہ قتل کر دیے گئے وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ثم بسط لنا من الدنیا ما بسط، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دنیا میں کشادگی پیدا کر دی گئی، یا یہ کہا انہوں نے کہ
دنیا کی نعمتیں ہم کو دی گئیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، تو عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری نیکیاں ان کا بدلہ ہم کو پہلے دے دیا گیا ہے، یعنی ہم اب تک زندہ ہیں اور دنیا کے مزے لے رہے ہیں، دنیا کے آرام و آسائش سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہماری نیکیوں کا بدلہ پہلے دے دیا ہے۔ اس کے بعد ثم جعل یبکی، رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا یہ عمرو بن قمیہ لیثی نے، جو کافر تھا، بلکہ مصعب بن عمیر کی شکل ملتی جلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ اللہ کے رسول کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب ان کو قتل کیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ قتل تو محمدن، میں نے محمد کو قتل کیا ہے، اور یہ جو کہا انہوں نے کہ وہ خیر منی، وہ مجھ سے بہتر ہے، یہ بات انہوں نے توازن کہی تھی۔ اور اس لیے کہ عبدالرحمن بن عوف یہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ عشر مبشرہ کے لوگ افضل ہیں اور صحابہ کرام سے، تو وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ مِن تَفْضِيلِ الْعَشَرَةِ عَلَى غَيْرِهِمْ بِالنَّظْرِ إِلَى مَن لَّمْ يُقْتَلْ فِي زَمْنِ النَّبِيِّ، اور ابو بکر صدیق کی طرف سے بھی یہی بات ہوئی تھی۔ ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ابو بکر کے پاس آیا اور ان کے پاس سعد بن ربیع کی بیٹی تھی، چھوٹی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا ہاذہ بنت رجل خیر منی، یعنی یہ ایسے شخص کی لڑکی ہے جو مجھ سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام اگرچہ کوئی صحابی دوسروں سے افضل ہو، لیکن بطور تواضع کہہ دیا کرتے تھے کہ بعض اعتبارات سے وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ تو اور اس میں جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا تذکرہ آگے ایک مستقل باب کے تحت آئے گا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے وحشی نے نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا، اور ہندا نے کس طرح سے ان کی لاش کو مسلح کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اور اس باب کی ایک حدیث یہ ہے، یہ قال الامام البخاری قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان عن عمرو سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ارأیت ان قتلت فأین انا قال فی الجنہ فألقى تمرات فی یدہ ثم قاتل حتی قتل۔ یہ بھی ایک صحابی کا تذکرہ ہے جو غزوہ احد میں قتل کر دیے گئے تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں اور انہوں نے ان کھجوروں کو کھانا نہیں پسند کیا کہ میں کھجور کھاؤں گا مجھے دیر ہو جائے گی شہید ہونے میں۔ تو ذکر کیا گیا، جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا غزوہ احد میں، آپ بتائیے اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو کہاں رہوں گا؟ تو آپ نے کہا کہ تم جنت میں رہو گے۔ فالقى تمرات فی یدہ، ان کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور پھر قتال کیا یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے۔ یہ کون تھے؟ تو لعلہ عمیر بن الحمام اور رجل آخر، یہ عمیر بن حمام ہیں یا دوسرے کوئی آدمی ہے۔ ویسے صحیح مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمیر بن حمام ان صحابی کا نام ہے۔ امام مسلم نے یہ اخرجہ مسلم من حدیث انس ان عمیر بن الحمام اخرج تمرات فجعل یاکل منہن ثم قال لئن انا احییت حتی آکل تمرات هذه انها
لحیات طویلہ ثم قاتل حتی قتل. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمیر بن حمام نے کچھ کھجوریں نکالی اور اسے کھانے لگے، پھر کہا کہ اگر میں زندہ رہا یہاں تک کہ اپنی کھجوریں کھاؤں گا تو یہ لمبی دنیا ہے، یہ لمبی زندگی ہے. تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی، پھر قتال کیا یہاں تک کہ قتل کر دیے گئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے، یعنی ان کی جانثاری کا، ان کی وفاداری کا، ان کے شوق شہادت کا اس میں ذکر ہے. اور آگے کی روایت ہے، یہ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا حمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا الاعمش عن شقیق عن خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال حاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبتغی وجہ اللہ فوجب اجرنا علی اللہ ومنا من مضى او ذهب لم يأكل من اجره شيئا كان منه مصعب بن عمير قتل يوم احد لم يترك الا تمرة كنا اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه واذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجلوا على رجله الاسخر او قال القوا على رجله من الاسخر ومنا من عینات له ثمرته فهو يعذبها. تو اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے تھے. یہ وہی خباب ہیں جو مکہ میں عمر فاروق کی ماں کو، عمر فاروق کی بہن کو قرآن پڑھا رہے تھے، ان کی بانوئی کو. تو انہوں نے ہجرت کی اللہ کے رسول کے ساتھ. کہتے ہیں فوجب اجرنا علی اللہ، تو اللہ پر ہمارا اجر واجب ہو گیا، اور ہم میں سے بہت سے لوگ چلے گئے، دنیا سے گزر گئے یا چلے گئے. لم یأکل من اجرہ شیئا، انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا. یعنی جو لوگ زندہ رہے ان کو دنیا میں بھی اجر ملا، اس سے فائدہ اٹھایا. کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ مزہ اور ذہبہ، گزر گئے، چلے گئے، اپنا اجر نہیں کھا سکے. انہی میں سے تھے مصعب بن عمیر جن کا تذکرہ ابھی پہلے ہوا ہے. شہید کر دیے گئے غزوہ احد کے دن. تو انہوں نے ایک چادر چھوڑی تھی، یعنی ایک چادر تھی، اس میں آتا ہے بردہ کا لفظ آیا ہے. تو جب ہم اس چادر سے ان کے سر کو ڈھکتے تھے تو ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے. جب ان کے پاؤں کو ڈھک دیا جاتا تھا تو سر نکل جاتا تھا. تو اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ غطوا بها رأسه، ان کے سر کو ڈھک دو اور ان کے پاؤں پر اسخر گھاس رکھ دو. ایک گھاس ہوتی ہے کاس یا مونچھ کی طرح اسخر، اور وہاں عربوں میں سونار وغیرہ بھی استعمال کرتے تھے، سونا چاندی وغیرہ پگھلانے کے لیے. تو ان کے پاؤں کے اوپر اسخر گھاس رکھ دو، یا کہا القوا علی رجلہ من الاسخر، اسخر میں سے کچھ رکھ دو. تو خباب بن ارت کہتے ہیں ومنا من عینات لہ ثمرۃ فهو یعذبها. عینات اس کے معنی پک جانا. ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے پھل پک گئے، وہ دنیا میں زندہ ہیں، فهو یعذبها، فهو یقطفها، وہ ان کے پھل کو کاٹ رہا ہے، چن رہا ہے. تو اس میں یہ مصعب بن عمیر کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس سلسلے کی ایک حدیث اور ہے جس میں انس بن نضر کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے غزوہ احد میں. قال الامام البخاری رحمہ اللہ اخبرنا حسان بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحہ قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان عمه غاب عن بدر قال غبت عن اول قتال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشهدنی اللهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرين الله
ما أجد فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال أين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بزو وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسام. یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا کا نام تھا انس بن نضر. ان کے چچا غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے. غزوہ بدر میں بہت سے لوگ موجود نہیں تھے، اس لیے کہ غزوہ بدر ایسا باقاعدہ کوئی غزوہ نہیں تھا کہ آپ نے اعلان کیا ہو کہ سب لوگ چلیں. بس جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ غزوہ بدر کا پس منظر یہ تھا کہ عیر ابو سفیان کے تجارتی قافلوں کے اونٹ کا تعاقب کرنا مقصد تھا، لیکن نفیر مشرکین سے سابقہ پڑ گیا، یعنی مشرکین کی فوج سے سابقہ پڑ گیا. تو انس بن نضر یہ غزوہ بدر میں نہیں تھے. ان کو اس بات کا افسوس تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غزوہ یا پہلے قتال سے غیر حاضر رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو موجود کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور جنگ میں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں یا کیا پاتا ہوں. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی قریب میں غزوہ ہوا تو پھر میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، قتال کروں گا. فلقی یوم احد، تو یہ ان کا سابقہ پڑ گیا غزوہ احد سے. فہزم الناس، لوگ شکست خوردہ ہو گئے. یعنی غزوہ احد کے پہلے راؤنڈ میں، پہلے مرحلے میں بھگدڑ مچ گئی مسلمانوں میں. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ پیچھے سے جو پہاڑ کا درہ تھا جہاں آپ نے 50 تیر اندازوں کو کر دیا تھا، جب پہلے راؤنڈ میں مسلمان غالب آ گئے، کفار مشرکین مغلوب ہو گئے، لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے، تو ان لوگوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، کچھ لوگ باقی بچے. بہرحال آخری راؤنڈ میں مسلمانوں کو زیادہ نقصان ہوا اور 70 یا 72 لوگ شہید کر دیے گئے. فہزم الناس فقال، تو انہوں نے کہا کہ انی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، اے اللہ میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں اس عمل سے جو ان لوگوں نے کیا، یعنی مسلمانوں نے، اور میں تیری طرف برات لے کر کے حاضر ہوں اس عمل سے جس کو مشرکین نے کیا ہے. یہ جملہ کہنے کے بعد وہ بڑھے اپنی تلوار کے ساتھ. سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. شہادت کا شوق دیکھیے. کہا کہ میں احد پہاڑ کے پاس جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یا احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. فمضى، وہ بڑھ گئے میدان جنگ میں. فقتل، اور شہید کر دیے گئے. تو راوی کہتے ہیں فما عرفا، ان کی لاش کو مشرکین نے خراب کر دیا تھا، یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیا تھا، وہ پہچانے نہیں گئے. یہاں تک کہ ان کی بہن نے پہچانا ان کو ان کی تل سے. شامتن مانے تل، اور بنان کے معنی ہوتے ہیں انگلی کا پور، راس الاصبع. یہاں تک کہ ان کی بہن نے پہچانا ان کو ایک تل سے یا ان کی انگلی کے پور سے. اور ان کے جسم میں 70 سے زائد زخم تھے، نیزے کا زخم، تلوار کا زخم اور تیر کا زخم، یعنی اتنے زخموں سے دوچار تھے. اور وہ شہید کر دیے گئے غزوہ احد میں. تو یہ اس میں ان کا تذکرہ ہے، یعنی انس بن نضر کا
جو غزوہ احد میں کتنی جانثاری سے شہید ہوئے تھے۔ آگے بھی اسی طرح سے غزوہ احد میں شریک ہونے والوں کا تذکرہ ملے گا، پھر نیا باب شروع ہوگا۔ بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔